میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام میں۔ اس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین، ہمارے پیارے سے پروگرام کا نام ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، اپنے اس پیارے سے پروگرام سے ہم اپنے پیارے دین اسلام کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل کرتے ہیں، ہم حدیث پاک کو بھی یاد کرتے ہیں، کلام بھی سنتے ہیں، اور ہم انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی لائف کی پیاری باتیں بھی سنتے ہیں۔ اور ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے ایک پیاری حدیث، اس کے بعد دوسرا سیگمنٹ تیز آواز میں کلام۔ اچھا آپ لوگ یہ بتائیں، میں نے ابھی آپ کو سلام کیا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب کیا دیا تھا؟ بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عدن بھائی کیا جواب دیا تھا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہے۔ ابھی مجھے تھوڑا سا ایسا فیل ہوا تھا کہ وعلیکم السلام بولا ہے، تو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ وعلیکم السلام ہوگا، ٹھیک ہے، وعلیکم السلام نہیں ہوگا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت بھی شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، آج کا سوال ہے نماز عصر میں کتنی رکعتیں فرض ہیں؟ نماز عصر میں کتنی رکعتیں فرض ہیں؟ میرا سوال ہے نماز عصر میں کتنی رکعتیں فرض ہیں؟ کس کس کو پتا ہے اس کا جواب؟ کس کو پتا ہے؟ صدیق بھائی کو پتا ہے، اور عدن بھائی فرض رکعتیں نہیں پتا نماز عصر میں؟ عرفان بھائی کوئی پتا؟ اون بھائی نہیں پتا؟ چلے عرفان بھائی سے جواب دے۔ 4 رکعت۔ 4 رکعتیں عصر کی نماز میں 4 رکعتیں فرض ہوتی ہیں؟ نہیں، اون بھائی منع کر رہے ہیں، لیکن 4 ہوتی ہیں 3 ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں۔ اون بھائی کہہ رہے ہیں 3، عرفان بھائی کہہ رہے ہیں 4 رکعتیں فرض ہوتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں صدیق بھائی کیا کہہ رہے ہیں۔ فجر، ظہر، مغرب، عشاء۔ عصر تو آیا ہی نہیں بیچ۔ عصر میں نے نام نہیں پوچھا، میں نے یہ پوچھا کتنی رکعتیں فرض ہوتی ہیں عصر کی نماز میں؟ حسین بھائی 4 رکعت۔ 4 رکعتیں فرض ہوتی ہیں، یعنی عرفان بھائی کے ساتھ ہیں آپ۔ عرفان بھائی والا جواب۔ اور اون بھائی آپ سے غلطی ہو رہی ہے، دیکھ لیں اون بھائی غلطی ہو رہی ہے، مان لیا آپ نے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ نماز عصر میں 4 رکعتیں فرض ہوتی ہیں۔ میرا سوال ہے نماز عصر میں کتنی رکعتیں فرض ہیں؟ جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے جی پیارے بچوں کے لیے یہ پروگرام آیا کرتا ہے جس کے اندر ہم پیارے دین کی پیاری باتیں سیکھتے ہیں، اور پیارا دین کا نام ہے میرا پیارا دین۔ جی کیا نام ہے ہمارے دین کا؟ اسلام۔ میرا پیارا دین۔ ارے میں دین کا نام پوچھ رہا ہوں، ہمارے دین کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ جی اور پروگرام کا نام کیا ہے؟ میرا پیارا دین۔ دین کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ پروگرام کا نام کیا ہے؟ میرا پیارا دین۔ اسلام کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ توجہ رکھنی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ توجہ رکھنی ہے، اگر توجہ نہیں ہوگی تو کچھ کا کچھ جواب ہوگا۔ تو پیارے بچوں آپ نے ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے، توجہ کے ساتھ پروگرام دیکھنا ہے، اچھی باتوں کو سیکھنا ہے اور ادھر ادھر توجہ نہیں رکھنی۔ اور سیگمنٹ ہمارا پہلا ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ ماشاءاللہ جی سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ایک پیاری حدیث، اور آج کی حدیث پاک کیا ہے جناب؟ آج کی حدیث پاک ہے تو جی اسکرین پر بھی دکھائیے تاکہ جو گھروں پر موجود ہیں بچے وہ بھی اس کو یاد کر لیں اور اس کی تصویر کھینچ لیں۔ تصویر کھینچ کے آپ اس کو اپنے پاس سیو کر لیجئے تاکہ جب آپ اس کو لکھنے کے لیے بیٹھے تو صحیح آپ
لکھ سکیں. اور نہال بھائی انشاءاللہ اس حدیث پاک کو پڑھ کر بھی سنائیں گے اور آپ کو یاد بھی کرائیں گے. تو گھروں پر جو موجود ہیں وہ اس کو اچھا سا خوبصورت سا لکھ کر بھیجتے ہیں, تو وہ بنتے ہیں, کیا بنتے ہیں آپ ذہین بچے بنتے ہیں. جو گھر سے بھیجتے ہیں ان کی تو بیسٹ پکچر آف دا ڈے ہوا کرتی ہے, بیسٹ رائٹر ہوتے ہیں. اور یہاں جو جلدی سے یاد کر لیتے ہیں وہ بن جاتے ہیں ذہین بچے. جی, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایاکم بالطعام الحار. جی, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گرم کھانے سے بچو. جی, نہال بھائی انشاءاللہ اب اس کو یاد کرائیں گے. پہلے عربی میں یاد کریں گے انشاءاللہ. ایاکم 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 والطعام الحار والطعام الحار والطعام 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 الحار حار حار ایاکم والطعام الحار ایاکم والطعام ایاکم والطعام حار حار. جی, کتنا یاد ہوا, کس کس کو یاد ہوا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم طعام. جی, پہلے تو یہ بتایا پکڑ کیا رکھا آپ نے ہاتھوں سے, ہیں وہاں تو ماشاءاللہ بٹن لگے ہوئے نا قمیض کے اندر. ایاکم والطعام والطعام حار والطعام الحار کیا ہوگا؟ والطعام والطعام الحار. ویسے ماشاءاللہ سنایا بہت حد تک صحیح ہے. میں سوچ رہا تھا آج تو حدیث پاک ذرا الگ ہے, پہلے بھی یاد نہیں ہوئی ہوئی, الفاظ بھی تھوڑے ہو سکتا ہے مشکل ہو. چلے بھائی, حسین بھائی بھی سنا رہے ہیں, بھائی مائک دے دیں. ایاکم والطعام الحار. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. چلے بھائی, اب صدیق بھائی کو بھی دے دیں. تمہارا والطہارہ. جی, یہ تمہارا والطہارہ. نہیں جی, یہ تو غلطی ہو گئی آپ سے. ٹھیک ہے, اس کو صحیح صحیح یاد کرنا ہے آپ نے. چلے بھائی, ہمارے صدیق بھائی کے بعد کون ہے؟ مائک تو ہے نا آپ کے پاس, تو لگا ہوا ہے, مائک دے دیں انہیں واپس. اور آپ جو ہے ہمارے حسین بھائی کو دے دیں. چلے بھائی, یاد نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی. اور ہمارے عرفان بھائی کے برابر میں اون بھائی, بھول جاتا ہوں, اون بھائی اور عدن بھائی. چلے بھائی دوبارہ یاد کرائیں بھائی, ابھی 3 دفعہ پڑھائیں گے بھائی. ٹھیک ہے جی, 3 ٹائمس میں یاد کرنا ہے, ورنہ عرفان بھائی تو مجھے آگے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج کا گفٹ ہے. چلے جی, ایاکم والطعام الحار ایاکم والطعام الحار ایاکم والطعام الحار. چلیں جی, 3 دفعہ ہو گیا. عدن بھائی سنائیں. ایاکم والطہارہ والطعام والطعام الحار. چلے بھائی, عرفان بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والطعام الحار. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, زبردست بھائی. آج تو لگ رہا ہے پہلے سے یاد کر کے آ گئے عرفان بھائی, پہلے سے یاد کر لیا ہے. پیپر آؤٹ ہوا نہیں؟ اچھا جی, چلے بھائی ترجمے کی طرف چلتے ہیں. جی, ترجمہ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گرم کھانے سے بچو, گرم کھانے سے بچو, گرم کھانے سے بچو, گرم کھانے سے بچو. گرم کھانے سے بچو. جی, عرفان بھائی سے شروع. گرم کھانے سے بچو, گرم کھانے سے بچو. جی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گرم کھانے سے بچو. زبردست بھائی, بڑے اچھے انداز سے سنایا, لیکن عربی نہیں سنا سکے. جی, آپ بھی سنا دے. چلے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا گرم کھانے سے بچو. زبردست. حارن کسے کہتے؟ گرم کو. طعام کہتے ہیں کھانے کو, کھانے کو. اور پہلا ورڈ کیا ہے؟ یاکم. ایاکم. ایاکم کا مطلب بچو.
کیا بنے گا؟ گرم کھانے سے بچو۔ اب ذہین بچہ کون بننے والا ہے؟ جو عربی بھی سنائے گا اور ترجمہ بھی، اور جو نعت خواہ ہیں وہ تو نعت سنائیں گے۔ ذہین بچے تو ہم انہوں میں سے بنائیں گے نا، آپ سے تو ہم نعت سنیں گے جی، عربی بھی اور ترجمہ بھی۔ تو عرفان بھائی لگ رہے ہیں ہمیں تو آج آگے ماشاءاللہ، سنا دیں جی۔ ایاکم والطعام الحار، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گرم کھانے سے بچو۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ چلے جی، تو اسی کے ساتھ آج کے ذہین بچے بن چکے ہیں ہمارے عرفان بھائی۔ عرفان بھائی، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کا گفٹ بھی مل جائے گا، اور ترجمہ تو سب کو یاد ہو گیا ہے، گرم کھانے سے بچو۔ تو گرم کھانے سے کیا مطلب ہے بچنے کا؟ کیا ہے گرم کھانا؟ جی جل جائیں گے۔ اچھا جی، کیسے؟ تو پھر کھانا کیا کریں؟ فریج میں رکھ دیں، پھر چلا دے ٹھنڈا ہو جائے گا، پنکھا چلا دے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اب جو ہے وہ سردیوں کا موسم ہے تو خود بھی ٹھنڈے ہو گئے تو کمبل کر لیں گے، جی کھانا تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے خود کمبل اوڑھ کے بیٹھ جائیں گے پنکھا چلا کے۔ ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے۔ اچھا جی، کیا کریں کھانے کو؟ تو کھانا جو پکتا ہے وہ کس پہ پکتا ہے؟ چولہے پہ، تو چولہے پہ پکے گا، آگ پہ نا، تو گرم ہی ہوگا کہ ٹھنڈا ہوا ہوگا؟ گرم۔ پھر جب وہ کھانے کے لیے ملے گا تو کیا کریں پھر اس کو؟ ٹھنڈا باری باری بتایا نا۔ چلیں عرفان بھائی، آپ نے تو ماشاءاللہ ذہین بچے بھی بن گئے، کیا کریں؟ ہے نا، تھوڑی دیر رک جائے پھر کھائیں۔ تھوڑی دیر رک جائیں پھر کھائیں، یعنی سامنے آ گیا اگر گرم گرم ہے تو رک جائیں تھوڑی دیر پھر کھائیں جی۔ ایسے ہی ہے اون بھائی، جی، فوراً نہیں کھانی گرم گرم بریانی، بھاپ اٹھ رہی ہے اس میں سے۔ صبر کرنا چاہیے۔ اچھا جی، صبر کرنا چاہیے، زبردست۔ گرم ظاہر ہے چولہے پہ پکے گا گرم ہی ہوگا، کھانا تو پکے گا آگ پہ پکے گا نا، برف پہ آگ پکتا تو نہیں ہے، تو گرم ہی ہوتا ہے۔ اب وہ جب آگے آگ رکھ جائے، ایک ہوتا ہے نا اس میں سے بھاپ اٹھ رہی ہوتی گرم گرم، ٹھیک ہے، وہ جو ہے ہم نے نہیں کھانا، وہ جلدی جلدی بعض اوقات ہوتا ہے وہ تھال آتا ہے سامنے بریانی، اس میں ہاتھ ڈال دیا، پھر وہ ہاتھ تو جذبات میں ڈال دیے، پھر اس کے کر کے ہاتھ پیچھے آ رہا ہوتا، پھر یوں کر رہے ہوتے تھوڑا تھوڑا، ہاں ہاتھ جل جاتا ہے، صدیق بھائی بھی بولے۔ تو یہ جو ہے ہم نے نہیں کرنا کہ پتہ، اور ہاتھ سے اٹھا کے تھوڑا منہ میں رکھ بھی لیا تو زبان جل گئی، اتنی جلدی نہیں، تھوڑا بہت تو وہ گرم ہو گئی ظاہر ہے، اور پنکھا چلا کے پتہ چل رہا ہے سردیوں میں پنکھا چلا دیا آپ نے اور خود کمبل اوڑھ لیا اور وہ کھانا جو ہے وہ برف بن گیا، تو اتنا بھی ٹھنڈا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ گرم سے بچنا ہے تو یہ بھی نہیں کہ اب آپ اس کو فریج میں رکھ دیں گے، چلو بھائی بس تھوڑا سا انتظار کریں، تھوڑی اس کی وہ بھاپ واپ اٹھنا بند ہو جائے تھوڑا سا، اور جب پھوکے مار کے، یہ بھی تو ہے نا بھائی، پھوکے مار کے ٹھنڈا کر لے، کیسا؟ چمچ میں ڈالو پھوکے مار، ہاں چمچ میں ڈال کے پھونک ماریں اور وہ اڑ جائیں سارے چاول، پھر ایسا کر لیں ایسا اڑیں گے تو جی۔ پھونک مار کے ٹھنڈا کر سکتے ہیں تن بھائی؟ نہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی، کوئی کہہ رہا ہے نہیں کر سکتے، اڑ جاتے ہیں، ایک طریقے سے اڑ جاتے چاول جی۔ ایک طریقے سے کر سکتے کیسے کر سکتے ہیں بتائیں؟ بال کے اندر ہی رکھے صحیح پھونک مارے، گرے تھوڑا سا جو بچے گا وہ، ہاں تھوڑا سا گرے گا تھوڑا سا بچے گا، تو یاد رکھیے پھونک مار کے بھی ٹھنڈا نہیں کرنا، اس سے بھی منع کیا، ٹھیک ہے، یہ اس چیز سے بھی منع کیا کہ آپ پھوکے مار مار کے ٹھنڈا کریں، تو نہ پھوکے مار کے ٹھنڈا کرنا ہے اور نہ فریج میں رکھ کے ٹھنڈا کرنا ہے، اور جو ہے نہ زیادہ گرم کھانا ہے، تھوڑا سا نارمل ہو جائے کہ آپ کھا سکیں، ہاتھ بھی نہ جلے منہ بھی نہ جلے، وہ بھاپ اٹھنا تھوڑی سی اس کی بند ہو جائے تو پھر ہم اس کو کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بات سمجھ میں گئی، نہ پھوکے مارنی، نہ فریج میں رکھنا ہے، نہ بالکل ٹھنڈا کرنا ہے، بہت گرم کھانا ہے جی۔ ہمیں کھانے کا طریقہ بھی اسلام نے بتایا ہے، اور یہی ہمارا پیارا دین جس کا نام ہے اسلام، اور یہ سیکھتے ہیں ہم اپنے پیارے پیارے پروگرام جس کا نام ہے میرا پیارا دین جی۔ اب تصویروں کی طرف چلے نہال بھائی جی، تصویروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، میرا پیارا دین، قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، طلب العلم فریدہ، اس کا ترجمہ ہے علم حاصل کرنا فرض ہے، ماشاءاللہ، طلب العلم، ٹھیک ہے۔ بھائی یہاں کیا غلطی ہے، کسی کو پتا ہے کیا غلطی ہے؟ عرفان بھائی بتا رہے ہیں، عرفان بھائی بتا رہے ہیں کیا غلطی ہے لکھنے میں؟ میم پہ زیر لگانا تھا، میم پہ زیر لگانا تھا، اور کیا لگا دیا انہوں نے؟ ہاں، میم پہ زیر لگانا تھا، انہوں نے پیش لگا دیا۔ باقی ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا لکھا ہے، ہماری بطول باجی نے ڈیزائننگ بھی بڑی خوب ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے۔ تو دل نہیں چھوٹا کرنا ہے بھئی، یہ ہماری تو غلطی آ گئی، تو ہو جاتا ہے کبھی کبھی لکھنے میں، چلے جی ماشاءاللہ۔
واہ ماشاء اللہ. ایک پیاری حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الدنیا سجن المؤمن، اس کا ترجمہ ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اور ایک اور حدیث پاک لکھی ہے الدعاء سلاح المؤمن، اس کا ترجمہ ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے. اور پھر ایک اور حدیث پاک لکھی ہے طلحۃ فی الجنہ، ماشاء اللہ طلحہ جنتی ہیں. پروگرام میرا پیارا دین احمد ایان اتاری ہیں غلام محمد توسہ شریف سے. ماشاء اللہ. دونوں بھائی بڑے خوبصورت انداز سے کال بھی کرتے ہیں، لیکن جو ہے نا وہ پیج لے لیا ایک چھوٹا سا اور اس پہ انہوں نے کافی سارا جو ہے وہ لکھنے کی کوشش کی. ڈیزائننگ بڑی اچھی کی ہے اور کچھ بنایا بھی. اپنی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، نیچے کیا بنا ہوا ہے؟ خیر بڑے اچھے کوئی بادل ہیں، شاید بادلوں میں احادیث لکھی ہیں. بڑا زبردست انداز ہے، لیکن تھوڑا پیج اور بڑا لے لیتے نا تو انشاءاللہ اور اچھا ہو جاتا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ. ماشاء اللہ. ایک پیاری حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افشوا السلام، اس کا ترجمہ ہے سلام عام کرو. اور ایک اور حدیث پاک لکھی ہے اطعموا الطعام، اس کا ترجمہ ہے کھانا کھلاؤ. ماشاء اللہ. احمد ایان ہے توسہ شریف سے. ماشاء اللہ. نیکسٹ پروگرام میرا پیارا دین. ایک پیاری حدیث من غشنا فلیس منا، جس سے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں. ماشاء اللہ. آپ نے حدیث پاک لکھی ہے تہادو تحبو، اس کا ترجمہ ہے ایک دوسرے کو تحفہ دو آپس میں محبت بڑھے گی. ماشاء اللہ. غلام محمد توسہ شریف سے اسے پکچر دی. ماشاء اللہ. واہ. لیکن بھائی حدیث بڑے بڑے انداز سے لکھنا ہے کہ جی. نیکسٹ. ماشاء اللہ. میرا پیارا دین الدعاء یرد البلاء، اس کا ترجمہ ہے دعا بلا کو ٹال دیتی ہے. بطول ہیں ہند سے. یہ ماشاء ہماری اللہ. بطول باجی پہلے ہی اس میں تھوڑا سا مسٹیک تھی. یہ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے لکھی. یہ آئیڈیل انداز ہے. بڑا اسی پیج لیا، کوئی شیٹ لی، اس پہ بڑا بڑا اچھے برائٹ کلرز کے ساتھ لکھا. اگر میں یہاں سے عرفان بھائی سے بھی کہوں تو ہو سکتا ہے وہ بھی پڑھ کے سنا دیں. چلے آگے چلتے بھی. جی. نیکسٹ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. میرا پیارا دین قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اطیب الکلام. ماشاء اللہ. فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اچھی بات کہو. شیرہ ہے محمد عثمان اتاری کی کراچی سے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اللہ. سبحان نعرے بھی لکھے اللہ. ہیں سائڈ میں. ماشاء اللہ. نیکسٹ. ماشاء اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اس کا ترجمہ ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. ماشاء اللہ. کنزا اتاریاں ہیں چکوال سے. ماشاء اللہ. نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم السلام قبل الکلام. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سلام بات چیت سے پہلے ہے. سیدہ اسرا فاطمہ ہے، سیدہ حلیم زہرا ہیں ڈیرہ غازی خان سے. ماشاء اللہ. نیکسٹ. ماشاء اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا قائد المرسلین ولا فخرا، میں تمام رسولوں کا قائد ہوں اور یہ بات بطور فخر نہیں سبحان کہتا. اللہ. اور ساتھ میں نعرے بھی لگائیں محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ. سب سے آخری نبی. میں ایک ہوں، آپ اتنے سارے، پھر بھی آواز مجھے لگ رہا ہے میری زیادہ آ رہی ہے. صحیح سے نعرے لگانے محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ. سب سے آخری نبی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. چلے جی پیارے پیارے بچوں نے اور ننھی منی بچیوں نے اچھے انداز سے احادیث لکھ کر بھیجی ہیں. اور اب پکچر آف دا ڈے کی طرف چلتے ہیں. آج کی پکچر آف دا ڈے کون سی ہے؟ سبحان اللہ. یہ ہے بطول باجی ہند سے اور حدیث پاک لکھ کر بھیجی ہے دعا یرد البلاء، دعا بلاؤں کو ٹال دیتی ہے. ٹال دیتی ہے یا دعا بلا کو ٹال دیتی ہے. ٹھیک ہے جی. بلا اور بلاؤں دونوں کو ٹال دیتی ہے. ایک بلا کو بھی ٹالتی ہے، بہت ساری بلاؤں کو بھی ٹال دیتی ہے. زبردست. ماشاءاللہ. کنزا بطول باجی ہیں ہند سے. ماشاءاللہ. بہت بہت آپ کو مبارک ہو. زبردست آپ نے لکھ کر بھیجا. اچھا اب یہ جو احادیث لکھ کر بھیجتے ہیں، لکھ کر آپ نے تصویر کھینچ کر بھیج دی، اس کے بعد کیا کریں بھائی؟ جو پیج وغیرہ ہیں بھائی کیا کریں اون بھائی؟ بھائی وہ تو پیج وغیرہ رکھے ہوئے نا، اب کیا کریں اس کو مقدس اور آگ سیو کر کے رکھیں بات کے لیے، آپ کے لیے گویا ایک تھوڑے اور بڑے ہو جائیں گے آپ، پھر یادگار رہے گی کہ دیکھو ہم نے ماشاءاللہ لکھا تھا. اوروں کے لیے ترغیب کا سامان ہو سکتا ہے. آپ جو چھوٹے بچے ہونے پھر بعد میں دکھائیے گا بھائی آپ لوگوں کو بھی ایسے کام کرنے چاہیے، پھر اس کو ریوائز بھی کر سکتے ہیں. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے وہ تھوڑا اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو ہم سنبھال نہیں پا رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ تھوڑے سے جس کو کہنا شہید ہونے کی طرف جانے لگے، اون بھائی کہاں جانے لگے؟ شہید ہونے. ہاں تو پھر کیا کریں؟
پھر ایسا نہ ان کی بے حرمتی ہو، ایسا نہیں نہ، بلکہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے اس کا بھی انتظام کیا، مجلس موجود ہے، مجلس تحفظ اوراق مقدسہ، اور اس کو یوں کہہ لیجئے وہ ڈبے وغیرہ آپ نے مختلف جگہ پہ لگے ہوئے دیکھے ہوں گے مسجدوں وغیرہ میں بھی، تو آپ وہاں پر پہنچوا دیں، اس کے اندر وہ چلے جائیں گے تو انشاءاللہ اس کی بے حرمتی نہیں ہوگی۔ پہلے تو آپ اچھے انداز سے سیو کر کے رکھیں، آخر آپ کی محنت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام۔ جی میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی، اور کلام سنائیں گے ہمارے حسین بھائی، سنائیں گے۔ کون سا کلام سنائیں گے؟ مرحبا مقدر پھر آج مسکرائے ہے۔ مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا۔ اب حسین بھائی یہ بتائیں کہ جب آپ یہ نعت سنائیں تو ہمیں یہ نعت کیسے سننی چاہیے؟ جب آپ نعت سنائیں ادب سے، ادب سے سننی چاہیے، اور آپ کے ساتھ مل کر پڑھیں، نہیں مل کر پڑھیں؟ مل کر پڑھے۔ مل کر پڑھیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے جب یہ نعت پڑھ رہے ہو؟ ادب سے دے۔ ہاں، ادب کے ساتھ آنکھیں بند کر کے سنیں، یا تو توجہ ادھر ہو، جھوم جھوم کے ساتھ مل کر پڑھیں، ٹھیک ہے جی، اچھے انداز سے، ایسا نہ ہو وہ نعت پڑھتے رہیں اور پھر ہم جو ہے وہ اپنا کچھ کرتے رہیں، پھر ہوگا یہ کہ ہو سکتا ہے وہ تو ماشاءاللہ نعت ہی پڑھتے رہیں اور بڑے ہو جائے، تب بھی اچھے سے اور نعت خواں بن جائیں اور ہم ایسے ہی رہ جائیں۔ تو ہم ان نعت خوانوں کے ساتھ مل کر نعتیں پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی اچھے سے نعت خواں بن جائیں گے۔ چلے جی، نعت سنائیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ مرحبا مقدر پہ آج مسکرایا ہے، 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 پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے، پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے، خوب مسجد نبوی کا حسین ہے منظر، خوب مسجد نبوی کا حسین ہے منظر، خوب مسجد نبوی کا حسین ہے منظر، سبز سبز گنبد پر کیسا نور چھایا ہے، سبز سبز گنبد پر کیسا نور چھایا ہے، حق نے کر دیا
آج مسکرایا ہے آپ کے کرم سے یہ دھوم ہے قیامت میں آپ کے کرم سے یہ دھوم ہے قیامت میں دیکھو دیکھو آتا رب کتنا خوش خوش آیا ہے دیکھو دیکھو آتا رب کتنا خوش خوش آیا ہے مرحبا مقدر پہ آج مسکرایا ہے پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ پاک ہمارے حسین بھائی کو بھی اور برکت عطا فرمائے, ان کی آواز بھی سلامت رہے اور یہ خود بھی سلامت رہیں اور بار بار میٹھے مدینے کی بادب حاضریاں نصیب ہوں. آمین. جی ماشاء اللہ. اور کالز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئیے کچھ کالز نہال بھائی شامل کریں گے. جی کال دیجیے. میرے پیارے پیارے وقار بھائی اور میرے پیارے پیارے نہال بھائی, میں محمد عابد رضا کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام میرا بھی عظیم بہت بہت اچھا لگتا ہے. میں اسے بہت شوق سے دیکھتا ہوں. میں آج آپ کو آج کی حدیث بات سنانا چاہتا ہوں. ایاکم والطعام حرام. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا گرم کھانے سے بچو. جزاک اللہ خیر. آمین. جی حدیث پاک سنائی, کیا سنائی انہوں نے؟ عربی کیا سنائی؟ طعام الحار. ایاکم والطعام الحار. شاید سنانے میں یا سننے میں کچھ تھوڑی سی غلطی بھی ہوئی تو خیر ٹھیک کر لیجئے گا. ماشاءاللہ بڑی اچھی کوشش تھی, بڑا اچھا انداز تھا آپ کا, جزاک اللہ خیرہ. جی نیکسٹ. میرا نام شاہ زمان اتاری ہے. میں شاہپور جامعہ سے عرض کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے وقار بھائی, میرے پیارے پیارے نیاز بھائی, آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ 4 رکعتیں تمہاری جماعت تمہاری نعمت سبحان اللہ. تمہاری جنت تمہاری مہک زمین و فلک سمت و سمت میں سکہ نشان تمہارے لیے اے وجہ ہے تخلیق کائنات. سبحان اللہ. ماشاء اللہ زبردست. یہ تھے ہمارے شاہ زمان بھائی, زبردست. نیکسٹ. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے نماز عصر میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں. جی نماز عصر میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں. 8 ہوتی ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں فرض 4 ہوتی ہیں اور کل 8 ہوتی ہیں. آپ کا جواب درست ہے, مان لیتے یا چلیں ہیں. فرض کے اعتبار سے تو ہے اور ٹوٹل کے اعتبار سے 4 سنت 4 فرض. جی نیکسٹ. میرے پیارے پیارے وقار بھائی اور میرے پیارے پیارے نہال بھائی, میں ہوں حمزہ بھائی, میں ہوں نون محمد. آج میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا. قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دشنا فلیس منا. اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی. زبردست. حدیث پاک کیا سنائی انہوں نے؟ کون سنائے گا؟ جی جس نے جھوٹ بولا وہ ہم سے نہیں, ہیں؟ ہم میں سے نہیں. یہ حدیث سنائی تھی انہوں نے, سوچ لیں پھر سے کیا من سنائی تھی؟ غشا فلیس منا. من غشنا فلیس منا. فلیس منا. اور سننے میں مجھے کچھ اور آیا تھا, شاید غشنا کی جگہ. خیر
تو من غشنا فلیسا منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ ہمارے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور آپ نے بڑے اچھے انداز سے کال کی ہے، نعرے بھی اچھے لگائے، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ابھی آپ کے لیے پیارے پیارے سیگمنٹس موجود ہیں۔ نہال بھائی کا ہمارا سیگمنٹ ہے، نہال بھائی کیا لائے آج آپ ہمارے لیے؟ آج کا ہمارا سیگمنٹ ہے کرامات صحابہ۔ آج کون سا سیگمنٹ ہے؟ کرامات صحابہ۔ اور کون کون سے سیگمنٹ لاتے ہیں نہال بھائی؟ یہی نہیں پتا آپ سیگمنٹس کون کون سے لاتے ہیں؟ اسلام اور سائنس لاتے ہیں، دین کی پیاری باتیں لاتے ہیں، پیارے نبی کی پیاری سنت لاتے ہیں، اور اسی طریقے سے کرامات صحابہ بھی لاتے ہیں۔ آج دیکھیں کیسی پیاری سی انشاءاللہ ہم کرامت سنیں گے، پیارا سا واقعہ ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ ہمارے نہال بھائی انشاءاللہ بتائیں گے۔ چلتے اپنے سیگمنٹ کرامات صحابہ کی طرف۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیاری بچوں، ہمارا سیگمنٹ ہے کرامات صحابہ۔ کرامات صحابہ ہمارا سیگمنٹ ہے۔ پیاری بچوں، آج ہم جن کی کرامت سنیں گے ان کا نام ہے حضرت بی بی زنیرہ رضی اللہ عنہا۔ نام کیا ہے؟ حضرت بی بی زنیرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت بی بی زنیرہ رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ کا یہ نام ہے۔ ان کی آج ہم کرامت سنیں گے۔ پیاری بچوں، آپ رضی اللہ عنہ جب اسلام لائیں تو آپ کے گھر والوں نے آپ کو بہت مارا، جس سے آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اس کے بعد مکہ کے نان مسلمز نے آپ کو طعنہ دیا، تم ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتی ہو، اس لیے ہمارے خداؤں نے تمہاری آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے۔ نان مسلمز نے کیا طعنہ دیا؟ کہ تم ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتی تھی، اس لیے ہمارے خداؤں نے تمہاری آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی زنیرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگیں، ہرگز نہیں، اللہ پاک کی قسم، تمہارے بنائے ہوئے خدا جھوٹے ہیں، ان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ میری آنکھوں کی روشنی چھین سکیں، ان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ میری آنکھوں کی روشنی چھین سکیں۔ میرا رب جب چاہے گا میری آنکھوں میں روشنی آ جائے گی۔ یہ الفاظ جیسے ہی نکلے تو آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضرت بی بی زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کون تھی؟ صحابیہ۔ آنکھوں کی بینائی، روشنی، آئی سائڈ چلی گئی، اور گئی کس وجہ سے؟ غیر مسلم جو آپ پر ظلم کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے، اور وہ کہنے لگے نا کہ یہ جو ہے ہمارے باطل خدا ہیں، یعنی وہ جن کی عبادتیں کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، یہ تم انہیں برا کہتی ہو، اس وجہ سے انہوں نے تمہاری آنکھیں چھین لی ہیں۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ نہیں، یہ جن کو تم نے خدا بنایا ہوا یہ تو ایسے ہی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے تو ناک پہ مکھی بیٹھ جائے یہ نہیں اڑا سکتے ہیں۔ جو غیر مسلم جن کو پوج رہے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے تو اوپر مکھی بیٹھ جائے وہ اسے بھی نہیں اڑا سکتے، تو کسی کی بینائی کیسے لیں گے، آئی سائٹ کیسے لیں گے؟ اتنا ان کا کہنا تھا۔ اللہ پاک نے ان کی بینائی واپس لوٹا دی، دوبارہ سے آئی سائٹ ان کی صحیح ہو گئی۔ تو کیا بات ہے ہمارے صحابہ کی۔ اور اب چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ ایک پیاری کون سا سیگمنٹ ہے عرفان بھائی؟ پیاری حدیث۔ بھائی عرفان بھائی کو صحیح پتا ہے کون سا سیگمنٹ ہے عرفان بھائی؟ اسلامک ہسٹری۔ عرفان بھائی کس کا نام ہے؟ عرفان بھائی بتائیں گے۔ چلیں آپ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، آپ نے دینا انٹرو۔ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری۔ سبحان اللہ۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی، اسلامک ہسٹری میں ہم یہ سن رہے تھے جنگ بدر۔ کس کے بارے میں سن رہے تھے؟ ہاں، مکے میں تھے، مکے سے ہمارے پیارے نبی اور صحابہ آ گئے مدینے میں۔ اب جب مدینے میں آ گئے تو وہ جو مکے میں پیچھے غیر مسلم رہ گئے تھے نا، وہ پھر بھی جو ہے وہ اب باز نہیں آتے تھے تنگ کرنے سے، تو پھر بالآخر ہوئی مسلمانوں اور غیر مسلموں میں ایک جنگ۔ یہ جنگ کہاں ہوئی؟ یہ جنگ ہوئی مدینہ شریف سے دور ایک گاؤں تھا، ایک جگہ تھی جس کا نام تھا بدر۔ اس جگہ کا پلیس کا نام کیا ہے؟ بدر۔ چونکہ جنگ اس جگہ پہ ہوئی تھی لہٰذا اس جنگ کو کہتے ہیں جنگ بدر۔ اور اس جنگ یا اس دن کا نام، جب مسلمانوں کو اس جنگ کے اندر کامیابی ملی، قرآن پاک میں یوم الفرقان رکھا گیا ہے۔ کیا رکھا گیا ہے؟ یوم الفرقان۔ یوم الفرقان، یوم کہتے ہیں دن کو، فرقان کہتے ہیں فرق کرنے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ فرق کر، ہاں، یعنی فرق کرنے والا دن، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ حق کس کی طرف ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ظاہر ہے اللہ پاک کی ہر بات صحیح ہے، حق ہے، اور جو رسول کریم علیہ السلام ہے اور صحابہ کرام ہیں ان کی طرف کیا ہے؟ حق ہے۔ اور باطل کون ہے؟ غلط کون ہے؟ جو
غیر مسلم ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ تو پورے ہزار اور بہت سارے جو ہے نا غیر مسلم جمع ہو جاتے ہیں اور بہت سارا ان کے پاس اسلحہ بھی ہوتا ہے, اور جو مسلمان ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں صرف 313. ہزار تقریباً لوگ ہوں اور سامنے صرف 313 ہوں, 313, تو کون جیتے گا؟ ظاہراً تو وہ جو زیادہ تعداد میں ہے, لیکن اللہ پاک مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے اور مسلمان ان غیر مسلموں سے جیت جاتے ہیں. یعنی پتہ چل جاتا ہے کہ درست مسلمان ہی ہیں. اس میں اللہ پاک خاص ان پہ مدد فرماتا ہے. اور یہ واقعہ ہوتا ہے 17 رمضان المبارک کو. کب ہوتا ہے؟ 17 رمضان. ہاں, مہینہ کون سا ہے؟ رمضان المبارک. اور تاریخ کون سی ہے؟ 17 رمضان المبارک کو یہ واقعہ ہوتا ہے. اور اس واقعے میں ایک بڑی زبردست بات ہوتی ہے. ویسے تو بڑے زبردست اور بھی اس ایک واقعے میں کئی واقعے موجود ہیں, لیکن ایک پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پیارا سا معجزہ میں آپ کو سناتا ہوں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ جہاں پر جس نے مرنا ہے نا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ اس جگہ پر یہ شخص مرے گا. یعنی آپ کے ہاتھ کے اندر ایک اسٹک تھی, آپ میدان میں تشریف لے کر آئے اور آپ نے وہاں پر نشان لگا دیے نا, زمین پہ نشان لگا دیے کہ یہ شخص, یہ فلاں شخص یہاں پر گرے گا, یہاں پر مرے گا, فلاں شخص یہاں پر گر کر مرے گا, فلاں شخص یہاں پر گر کر مرے گا. تو جیسا جس جگہ پر ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اسٹک سے نشان لگایا تھا, وہاں پر اگلے دن وہاں پر وہی کافر گر کر مر گیا. یعنی اس کی لاش وہیں پر ملی جہاں ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نشان لگایا تھا. بھائی کل کون مرے گا نہیں مرے گا یہ کسی کو پتا ہوتا نہیں. اچھا کون کہاں پر مرے گا یہ پتا ہوتا ہے, کہ اس کا کہاں انتقال ہو رہا ہے, کسی کا ہاسپٹل میں ہوتا ہے, کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کچھ ہوتا ہے, کچھ نہیں پتا ہوتا نا. اور پھر وہاں تو جنگ ہو رہی ہے, جنگ میں تو لڑائیاں ہوتی تھی, جیسے کوئی کہاں گر رہا ہے, کون لڑ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. لیکن ہمارے پیارے نبی نے جہاں بتا دیا کہ فلاں شخص یہاں پر گر کے مرے گا, وہ شخص وہیں پر گرا. کیونکہ ہمارے پیارے نبی کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا تھا. کیا عطا فرمایا تھا؟ علم عطا. اور اس علم کو کہتے ہیں علم غیب. کیا کہتے ہیں؟ علم غیب, کہ کل کیا ہونے والا ہے, بعد میں کیا ہونے والا ہے, کون کب مرے گا, کہاں مرے گا, یہ کیا ہے؟ علم غیب ہے. تو اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا تھا. اچھا اس میں فرشتوں سے مدد کی اللہ پاک نے, فرشتوں کے ذریعے فرشتے بھیج دیے. پہلے 1000 فرشتے آئے, پھر 3000 آئے, اور اس کے بعد 5000 فرشتے آئے. کتنے؟ 5000 فرشتے آئے. اور جو باتیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمائی تھی وہ بالکل سچ ثابت ہوئی. جی اب اس سے آگے پھر کیا ہوا وہ انشاءاللہ سنیں گے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام میرا پیارا دین ختم ہوا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. میرا پیارا دین,